القراءۃ والتجوید. تو پھر ساتھ میں اس کو اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے اس کو لکھتے جائیے. تو علم القراءۃ والتجوید ہم یہ علم سیکھنے جا رہے ہیں. یہ اہم بات تھی آپ حضرات کے سامنے. اور جو اہم اس کے بغیر بھی جو اہم چیزیں ہے بنیادی باتوں میں سے، تو جس علم کو اگر ہم علم القراءۃ کہیں گے یا علم التجوید کہیں گے تو اس کا جو ایک لغتی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں گا آپ کو لغتاً تجوید کسے کہتے ہیں. مطلب تجوید کا جو ہوتا ہے، ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں تجوید ہے. تجوید تو اس کے دو معنی ہوں گے. میں جیسے کل کہا تھا آپ کو، میں پھر سے وہی بات دہراؤں گا. اس کا ایک لغتاً ہوگا معنی دو طریقے کے ہوگا. لغتاً ہوگا اور اصطلاحاً. ہمیں تجوید بہت سارے معانی میں استعمال کرتے ہیں. اگر لغت کے طور پر استعمال کریں گے، اگر ہم کہیں گے کہ کسی چیز کو سنوارنا ہے، اچھے مطلب کسی چیز کو سنوارا گیا ہے، تو ہم کہیں گے یجود. ہم یہ بھی کہیں گے اس کو تجود، اس کو ہم سنوارو، اس کو بیوٹیفل کرو، اس کو مطلب اور تحسین دو، اس کو خوبصورت کرو. تو تب استعمال کر سکتے لغت کے طور پر. لیکن جو اس کے فن کے جو علماء ہوتے ہیں ان نے اصطلاحاً اس کی الگ تعریفیں کی ہوتی ہے. تو لغت کے طور پر ہم جب اس کی تعریف کریں گے، آپ دیکھیں گے لغتاً، آپ ایسے لکھیں گے لغتاً اس کی الگ تعریف ہے. اس کا جو لغتاً تعریف ہے وہ ہے التحسین والاتیان بالجید. آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھتے جائیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت اہم باتیں ہیں، ابتدائی باتیں. کیونکہ اگر بنیاد اچھی رہے گی تو تبھی ہم اس فن کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو تجوید کا جو ایک لغتاً معنی ہے، تو لغتاً ایک معنی ہے اس کا التحسین. تحسین کسے بولتے ہیں؟ تحسین بولتے ہیں سنوارنے کو، سنوارنا. یا ہم کہیں گے خوبصورت کرنا. ساتھ میں لکھتے جائیے آپ لغت التحسین. اگر ہم کسی چیز کو لغت کے طور پر اچھے سے کریں گے تو تجوید کا معنی بھی ہے کہ ہم قرآن کو اچھے سے اس کو کیا کریں گے، اچھے سے اس کو سنواریں گے، تو خوبصورت کریں گے قواعد و ضوابط کے طور پر. تو لغت کے طور پر بھی کہا جاتا ہے. اگر لغت میں ہم کہیں گے تجوید کسے کہیں گے؟ تجوید کہا جاتا ہے تحسین کو، سنوارنے کو، خوبصورت کرنے کو. کسی چیز کو ہم خوبصورت کریں گے، سنواریں گے، تو اس وقت اس کو کیا کہیں گے؟ تحسین. تو یہ ضروری باتیں ہیں کہ تجوید کے دو معنی ہوں گے. ایک تو ہوگا لغت کے طور پر، جو لغت ایک ڈکشنری میں جو معنی ہوگا وہ کسی بھی طور پر آپ استعمال کر سکتے. پھر تو اصطلاحاً جو معنی ہوگا، اس طرح جو علماء علم القراءۃ والتجوید کے جو علماء ہوں گے تو انہوں نے جو اس کی تعریفات کی ہوں گی وہ الگ ہوں گی. لیکن لغت کے طور پر ہم اس کو ایک معنی کریں گے التحسین، کسی چیز کو خوبصورت کرنا، کسی چیز کو سنوارنا. اور دوسری چیز تو سنوارنے خوبصورت کرنے کو ہم لغت میں ہم کیا کہیں گے؟ تجوید کہیں گے. اور دوسری چیز کیا؟ کسی چیز کو اگر ہم اتیان مل جائے گی عمدگی کے ساتھ، ہم کہیں گے عمدگی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا. میں کسی کا عمدگی کے ساتھ، ایک یہ پورا معنی ایک ہی ہے، لگ بھگ دونوں کو معنی ایک ہی ہے. والاتیان بالجید کا معنی بھی وہی ہے، سنوارنا، خوبصورت کرنا، عمدگی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا، کسی کام کو انجام دینا. یعنی یہ بات اہم چیز یاد رکھ لینا. تو تجوید ہم لغتاً آپ کس کو کہیں گے؟ پھر سے آپ اپنے ساتھ دہرائیے التحسین والاتیان بالجید. التحسین والاتیان بالجید. تو ضروری باتیں ہیں. تو لغت کے طور پر ہم جو کیا کہیں گے؟ کہیں گے التحسین والاتیان بالجید. تو یاد رکھ لینا. تو سنوارنا، خوبصورت کرنا. التحسین جیسے ہم تحسین لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمائی کہ جب آپ آئینہ دیکھو گے تو اللہ حسن خلقی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کرتے ہیں اللہ حسن خلقی فحسن خلقی.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ہماری صورت اچھی بنائے، ہمارے اخلاق کو بھی. تو حسن کا معنی ہے تحسین کا مطلب ہے، ویسے وہ ہم فعل امر دعا کے معنی میں ہے. تو التحسین والاتیان بالجید، یاد رکھ لینا یہ بات. پھر سے کہوں گا تجوید کا لغتاً جو معنی ہے التحسین والاتیان بالجید. تو تحسین کا معنی کیا ہے؟ سنوارنا، خوبصورت کرنا، عمدگی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا. تو یاد رکھ لینا پھر سے، عمدگی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا اس کو لغتاً کہتے ہیں تجوید. تو یہ آپ اپنی کاپی پہ نوٹس کر لینا. تو اگر کسی کو بھی ویسے وغیرہ کسی کو ضرورت پڑے تو ہم اس کے فوٹوز وغیرہ موجود ہوں گے، وہ بھی آپ ان شاء اللہ واٹس ایپ کر دیں گے. تو یہ اہم بات رہے گی. تو یہ ایک بات تھا تجوید کا لغتاً معنی. دوسری چیز جو ہے اس کا اصطلاحاً ایک معنی ہوگا، ایک اصطلاحی معنی ہوگا. تو اصطلاحاً ہم اس کو یہاں پہ لکھیں گے اصطلاحاً یعنی جو علماء قرات نے اس کی جو ایک تعریف کی ہے، تو میں عربی میں بھی ساتھ لکھوں گا، اردو کا ترجمہ بھی ساتھ لکھوں گا. تو اس علم میں ہم کیا کریں گے؟ تو اصطلاحاً علماء کرام نے اس کا، جو علماء قرات و تجوید کے علماء جو ہے، چاہے امام جزری ہے یا امام شاطبی ہے، امام حفص ہے، امام عاصم ہے، تو انہوں نے اس کی ایک تعریف کیا ہوا علم. انہوں نے کہا جو علم جو ہے تجوید کا جو علم ہے ہوا علم. تو پتہ چلا یہ ایک فن ہے، ہوا علم، یہ ایک علم ہے. ساتھ میں کیا ہوا علم یبحث، میں ترجمہ بھی ساتھ کروں گا، آپ لکھنا بھی چاہیں گے اردو خود ہی. یبحث ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف عن مخارج الحروف وصفاتها هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحيح وعن طرق تصحيح الحروف وتحسينها. اب اصطلاحاً کیا تعریف کریں گے اس کی؟ اصطلاحاً یہ تعریف ہوں گی وہ علم، تو یہ ایک فن ہے. یعنی جو ہم علم قرات و تجوید کا جو علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک علم ہے یبحث فیہ، جس میں ہم بحث کریں گے کس کے بارے میں؟ عن مخارج الحروف. سب سے بڑی بات جو ہے، اہم بات جو اس میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس اصطلاح میں، اس علم میں، اس فن میں ہم بحث کریں گے یبحث فیہ عن مخارج الحروف، جو حروف کے جو مخارج ہوں گے، جو مبدا ہوں گے، منشا ہوں گے، یہ حروف کہاں کہاں سے ادا ہوگا، سب سے بڑی بات اس پر ہم بات کریں گے. مطلب وہ کہاں کس انداز میں، مطلب کہاں کس جگہ پر وہ ہوگا نکلے گا، تو اس پر ہم بات کریں گے. وہ صفاتیہ، کس انداز میں نکلے گا. ایک تو اس علم میں کیا ہوگا، ہوا علم، یہ علم ہے ہوا علم یبحث فیہ، اس میں بحث ہوگی عن مخارج الحروف، حروف کے مخرجوں کے بارے میں. سمپل یعنی مخرج کے بارے میں بات ہوگی. الف کا مخرج کیا ہے، با کا مخرج کیا ہے، تا کا مخرج کیا ہے، فا کا مخرج کیا ہے، جیم کا مخرج کیا ہے، خا کا مخرج کیا ہے، خا کا مخرج. تو ان مخارج کو ہم پڑھیں گے، صرف مطلب پڑھیں گے، اس میں ہم اس پہ بحث کریں گے. وہ صفاتیہ، ان کے اوصاف بھی کیا ہوں گے، صفتیں کیا ہوں، مطلب کس جگہ میں کون سا حرف ادا ہوگا، اس کی کیا صفت ہوگی وہاں پر. وہ ان طرق کی تفصیل حروف و تحسینیہ، اور ان طرقوں کے بارے میں، ان طریقوں کے بارے میں، تفصیل حروف و تحسینیہ، جس کے ذریعے سے حروف مزین ہوتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، انداز ان کا، اس انداز پہ بات کریں گے. یعنی یہ جو علم ہے، تو آپ اس طرح لکھیں گے علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کی تصحیح یعنی صحیح ادا کرنے اور تحسین
خوبصورت کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. وہی میں نے کہا تبھی وہ علم، یہ وہ علم ہے یبحث فیہ جس میں بحث کی جاتی ہے، ان مخارج الحروف، مخرج حروف کے مخرج کے بارے میں، وہ صفاتہ ان کے اوصاف کے بارے میں، وہ ان طرق کی تفصیل حروف اور ان طریقوں کے بارے میں، ان جو ادا ہے ان اداؤں کے بارے میں ہم بات کریں گے جس کے ذریعے سے حروف کی تصحیح میں معلوم ہے. تصحیح اور تحسین جو مزین حروف کے خوبصورت کرنے کے جو بارے میں ہم ان پہ بات کریں گے. اس علم میں ہم مختصر ہم یہ بات کریں گے، یہ ایک ایسا علم ہے، اس علم میں ہم کیا کریں گے. ابتدائی بات بہت اہم بات یاد رکھنی ہے، تو اس کا مطلب تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ اس علم کے ذریعے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے اس علم کے ذریعے سے مخارج پڑھیں گے، قرات پڑھیں گے، حروف کی ادائیگی پڑھیں گے، اظہار کب ہوگا، اخفاء کب ہوگا، ادغام کب ہوگا، اقلاب کب ہوگا. تو ان چیزوں کو ان جو طرق ہے، حروف کے جو طرق ہے ان کو بھی ہم پڑھیں گے. تو لہٰذا اگر آپ کے پاس کاپی تو آپ لکھتے جائیے وہ علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف وصفاتها. پھر سے میں ترجمہ کروں گا، ہوا علم، یہ ایک ایسا علم ہے، بس جس چیز میں ڈیش لگاؤں گا آپ اس کا ترجمہ کر دیجیے. ہوا علم، یہ ایک ایسا علم ہے، یہ ایک ایسا علم ہے یبحث فیہ جس میں بحث کی جائے گی، جس میں پڑھایا جائے گا، جس میں مطلب بحث کی جائے گی کس کے بارے میں، ان مخارج الحروف، یہ ایک ساتھ ہے، ان مخارج الحروف، حروف کے مخارج کے بارے میں، وصفات اور اس کے اوصاف کے بارے میں، اور ساتھ میں وان طرق کی تصحیح الحروف اور ان اداؤں کے بارے میں، ان طریقوں کے بارے میں، تصحیح الحروف جو طلب کرتے ہیں حروف کو تصحیح کرنے کے. مطلب کیا ہے کہ حروف جس کے ذریعے سے صحیح ہے ان طریقوں کے بارے میں بات کریں گے، اور جس کے ذریعے سے جو حروف عمدہ ہوں، خوبصورت ہو، ان کے طریقوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. یہ آپ کو پتہ چلا تو دو چیزیں ہم نے پڑھی. ایک ہم نے پڑھا لغتاً، تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید لغتاً اس میں کہا تھا. پھر سے میں لکھوں گا یہاں پر التحسین والاتیان بالجید. تو یہ علماء کرام نے اس کے لغت بھی مطلب لغت میں موجود ہے. اگر آپ لسان العرب ابن منظور کی پڑھو گے تو وہاں پر بھی واضح لگا. تو آپ کوئی قاموس بھی اٹھاؤ تو وہاں پر یہ موجود لکھا التحسین والاتیان بالجید. تو اصطلاحاً اس کی کیا تعریف ہوگی، وہ علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها. تو یہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. تو دو چیزیں پھر سے دوہرا ایک مرتبہ، التحسین والاتیان بالجید، سنوارنا، خوبصورت کرنا اور کسی کام کو عمدگی کے ساتھ بجا لانا، اس کو کیا بولتے ہیں لغتاً، اس کا تجوید کہتے ہیں. لیکن جو علماء جو قرات و تجوید ہے انہوں نے اس کی ایک الگ تعریف کی ہے، وہ علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها. یہ ایک ایسا علم ہے جس سے بحث کی جاتی ہے عن مخارج الحروف، حروف کے مخارج کے بارے میں، وصفاتها اور اس کے اوصاف کے بارے میں، وعن طرق کی تصحیح الحروف اور ان طریقوں، ان اداؤں کے بارے میں جو حروف کو تصحیح کرے، صحیح کرے، اور تحسین ان کو مزین کرے. اس بارے میں، اس تجوید میں اس چیز کے بارے میں ہمیں بحث کی جاتی ہے. تو یاد رکھ لینا، اس چیز کو آپ لکھتے جائیے، ساتھ ساتھ لکھتے جائیے اور سنتے بھی جائیے. تو یہ تھا اہم چیز جو آج ہم نے پڑھ لی. تو لہذا تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ علم کیا ہے. تو دوسری چیز ہم نے جو ایک تھا علم کا نام، علم کا نام تو آپ کو پتہ چلا، لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے پہلے سے، غائب میں ہوتا ہمارے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو جو اہم چیز تھی اصل میں وہ لغتاً اور اصطلاحاً ہمیں اس کی تعریفیں معلوم کرنی تھی. دوسری چیز جو اہم ہے وہ ہے علم تجوید کا موضوع. آپ یہاں لکھتے جائیے، علم تجوید کا موضوع. یعنی موضوع کیا مطلب ہوتا ہے، موضوع بولتے ہیں انگلش میں ہم ٹاپک، یعنی کس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، اس میں کون سا ٹاپک ہوتا ہے، کن چیزوں کے بارے میں، اس میں جو اہم ٹاپک ہوتا ہے کن کن چیزوں پر بات کی جاتی ہے اس علم میں. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں گا، اگر ہم حدیث پاک تو لیں گے، حدیث پاک کی جو بات ہوتی ہے علم حدیث کی بات کریں گے، تو علم حدیث میں ہم کس کس چیز پر بات کرتے ہیں. اس میں روایت پہ بھی بات ہوتی ہے، روایت پہ بھی بات ہوتی ہے، درایت پہ بھی بات ہوتی ہے، متن پہ بات ہوتی ہے، جو باقی شرح پہ بات ہوتی ہے، اس کے جو جرح و تعدیل ہوتی ہے، اسماء و رجال ہوتے ہیں،
मुख्तलिफ चीज़ों पे बात होती है, लेकिन उसका एक तो मौजू है जो मबदा होता है वो हदीस से पाक होता है, लेकिन उसके तुरुक वगैरह हर चीज़ पे बात होती है। तो इस तरह से इस इल्म में हम क्या करेंगे, इसका एक मौजू क्या है, टॉपिक क्या है, इसका जो टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या, बुनियाद क्या है जिस पर बात की जाती है। तो इसका जो इल्म जो वो है हुरूफ तहजीब। हुरूफ तहजीब ये आपको पता होगा, अलिफ से या तक, अलिफ से या तक जितने भी हुरूफ है ये 29 हुरूफ है, 29। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये है इल्म तजवीद का जो मौजू होता है वो है हुरूफ तहजीब, यानी अलिफ बा, मिसाल के तौर अलिफ बा ता सा जीम हा इला या तक, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ है वो इस इल्म का मौजू है। तो मौजू क्या मतलब है वो आपको, यानी इस पर हम अलिफ पे बात करेंगे, जैसे हमने कहा वो इल्म युबासफी अन मखारिजुल हुरूफी, तो उस पर युबासफी अन मखारिजुल, इससे हम मखरज पे भी देखेंगे, मतलब मिसाल को अलिफ का मखरज क्या है, इसका अदा करने का तरीका कहाँ से मखरज है इसका, इसके सिफात पे बात करेंगे। तो इसके तफसीर तुरुक मतलब कहाँ पर इसका इजहार कब होगा, इख्फा कब होगा, इदगाम कब होगा, इस पर जो इस तरह बा पे भी देखेंगे। तो इन हुरूफ पे जो पूरा मतलब पूरा टॉपिक इसी पे घेर लिया जाएगा, पूरा इल्म इसी पे। तो असल हमें देखना है, क्योंकि असल चीज जो होती है वो किसी चीज का मौजू होता है। तो मौजू हमारा जो है मुख्तसर हम कहेंगे कायदा का जो हुरूफ तहजीब पहले सब में होते हैं, ये पूरा अलिफ से लेकर या तक जितने वो हुरूफ है उन पे बात की जाएगी। तो असल मकसूद है क्योंकि ये बुनियाद है, पूरी बुनियाद जो है हमारा वो अलिफ से लेकर या तक है। तो इसलिए आपको याद रखना कि इल्म तजवीद का जो मौजू है, फिर से इल्म तजवीद का मौजू टॉपिक हुरूफ तहजीब है। तो हुरूफ तहजीब पे बात होती है, मैंने जैसे कहा आपको, पहले सबसे बड़ी बात जो होती है इसमें हम मखारिज को देखते हैं, उसके सिफात को देखते हैं, तफसीर हुरूफ को देखते हैं, उसको तहसीन को देखते हैं, कब खींचना है, कब आहिस्ता करना है, मतलब कब इसकी क्या क्या हालातें होंगी, उन हालात पे हम इन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात जो होती है, तो पहली जो कड़ी होती है, यानी हुरूफ तहजीब की मिसाल के तौर पर इनकी पहली कड़ी जो होती है वहाँ मखारिज होते हैं। लेकिन कुछ उलमा ने कहा इससे पहले भी, मतलब मिसाल के तौर पर मखारिज के जानने से पहले दांतों का बयान जानना जरूरी है, जो हैयत है जुबान की हैयतों को जानना है, जुबान के तुरुक को जानना है, तो जरूरी है। तो सबसे जो पहली कड़ी होती है वो मखारिज होते हैं। तो इसलिए तो हमें याद रखना कि इल्म तजवीद का जो मौजू है वो है हुरूफ तहजीब, जो 29 टोटल है। तो अलिफ से लेकर या तक ये हमारा मौजू है। फिर से रही गया दूसरी बात, जो अहम बात है इब्तिदाई बातों में से, जिस इल्म को हासिल करने जा रहे हैं उसका मौजू जो है, उसका टॉपिक जो है वो हुरूफ तहजीब है। वो 29 अलिफ बा ता सा जीम हा ख दाल जाल इला या, तो या तक जितने भी 29 हुरूफ है उनको क्या करना है, ये हमारा मौजू है। तो आपको ज़हन में याद रखना चाहिए कि हमें इस अब दायरे से जो है, इस दायरे से मतलब हम बाहर नहीं निकल सकते। तो टॉपिक ही हमारा बता रहा है कि आपका दायरा क्या होना चाहिए, आपकी जो मतलब जो आपकी गायत जो होनी चाहिए, आपको जो मतलब सबसे बड़ी मतलब जो आपका एंड पॉइंट होना चाहिए, तो आपकी जो गायत होनी चाहिए, जो तरीका होना चाहिए वो कहाँ तक होना चाहिए, इन्हीं हुरूफ के अंदर ही होना चाहिए, इसके बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही टॉपिक होता है असल में। तो लिहाजा ये आप लिखते जाइए हुरूफ तहजीब, ये हमारे इस इल्म का मौजू है। दो चीजें हमने पढ़ ली, फिर से दोहराइएगा आप अपने साथ में। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि इल्म की तारीफ, इल्मी की तारीफ हमने पढ़ लिया। इल्मी की तारीफ के साथ हमने उसको लुगतन माने बता दिया आपको, और उसके साथ लुगतन साथ साथ हमने बता दिया, इस्तिलाहन भी बता दिया। तो लुगतन आप फिर से कहूंगा अत्तहसीन वल इतियान बिल जय्यद, तो सवारना खूबसूरत करना, किसी चीज को उम्दगी के साथ अंजाम देना, वो लुगतन है। इस्तिलाहन क्या माना है, वो इल्मुन युबहसु फीही अन मखारिजिल हुरूफी व सिफातिहा व अन तुरुकी तस्हीहिल हुरूफी व तहसीनिहा। तो वो इल्म ऐसा है कि जिसमें बारे में मखारिज के बारे में बात होती है, और उसके साथ उसके सिफात के बारे में, और हुरूफ के तस्हीह और तहसीन के बारे में बात होती है। ये दो चीजें हमने पढ़ ली। और आखिरी बात जो उसके बाद हमने पढ़ लिया दूसरी चीज, इस इल्म का जो मौजू होता है, वो इस इल्म का मौजू जो है वो टॉपिक है, वो गर्ज व गायत है। जो इल्म का जो मौजू है वो अहम चीज, जो इस इल्म का मौजू जो हुरूफ तहजीह है, उन हुरूफ तहजीह के बारे में बात की जाएगी। लिहाजा आप कल याद रखते जाइए, कल मैं फिर से इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस चीज को फिर से दोहराऊंगा, और आपकी जिम्मेदारी भी यही बनती है कि आप इन चीजों को दोहराइए, इन चीजों को अच्छे से याद करके लाइए, इनको खुद भी रिवाइज करते जाइए घर पे। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को और आप सबको खैर व आफियत से रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।